نعمات اگر جو آپ کو حاصل ہیں اس کے بارے میں قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس خدا نے تمہیں ظاہری نعمات سے بھی نوازا ہے اور باطنی نعمات سے، نعمات کو اس نے کامل کر دیا ہے تمہارے لیے، نعمتوں کو کامل کیا ہے، ظاہری نعمتوں کو بھی اور باطنی نعمتوں کو بھی۔ پھر روایات بہت ہیں کہ یہ ظاہری نعمت کیا ہے اور باطنی نعمت کیا ہے۔ ظاہری نعمت کے لیے ہے روایات میں کہ یہ اسلام ہے، اور جو باطنی نعمت ہے وہ آپ کے عیوب کو چھپانا ہے، ستر عیوب۔ اگر ہمارے عیوب نہ چھپیں تو ہم تو اس قابل ہی نہ ہو، نہ میں یہاں بیٹھنے قابل ہوں، نہ آپ وہاں بیٹھنے قابل ہوں۔ ہمارے اپنے اندر اتنے عیوب ہیں، ہمارا جسم اندر سے اتنا گندا ہے کہ اوپر سے اس خوبصورت کھال نے اس خوبصورتی سے چھپایا ہوا ہے۔ اگر یہ ستر عیوب نہ ہو، اس کے علاوہ جو معنوی عیوب ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ڈسکسٹنگ سب کے، لیکن ان سب کو چھپا رکھا ہے، یہ نعم باطنی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نعمت ظاہری رسالت ہے اور نعمت باطنی امامت ہے۔ آپ پر نعمتوں کو تمام کیا ہے، رسالت بھی آپ کو عنایت ہوئی ہے اور امامت بھی آپ کو عنایت ہوئی ہے۔ تیسری روایت میں ہے کہ نعمت ظاہری امام ظاہر ہیں اور نعمت باطنی امام غائب، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک روایت آپ کے سامنے نعمت کے بارے میں، اس قال صلی اللہ علیہ وآلہ، رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح وامسا وعنده ثلاث، کوئی اگر صبح و شام کرے یعنی جیتا ہو اور اس کے پاس تین چیزیں ہو، قد تمت علیہ النعمت فی الدنیا، اگر تین نعمت ہوں تو نعمات دنیا اس کے لیے کامل ہیں، تمام ہیں۔ ایک کیا ہے؟ معافن فی بدنہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ، صحت ہو، امن ہو اور اس کے پاس راشن ہو، بس صحت دنیا کیا ہے؟ نعمات دنیاوی اس کے لیے کامل ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اگر جس شخص کو نعمت دنیاوی کے کمال کے لیے ایک صحت، دوسرا امن اور تیسرا اس کے لیے روزی، خرچ، راشن، کھانا، نفقہ، اگر یہ اس کے پاس ہوں تو نعمات دنیاوی اس کے پاس تمام ہیں، اور انسان کی بنیادی ضرورت یہی ہے، اور کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے نعمات دنیاوی اور نعمات اخروی دونوں کو کامل کرنا ہے تو ان تین کے علاوہ ایک نعمت اسے اور عطا ہوتی ہے، اس ایک نعمت کی وجہ سے آخرت کی یا جو معنوی ساری دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اسے مل جاتی ہیں، اور وہ چوتھی چیز ایمان ہے، وَهُوَ الایمان۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، اور مشکل بھی اصل یہ ہے، اور اس روایت کو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نعمتیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن یہ نعمتیں ہم سے سلب نہ ہو جائیں۔ اگر دوام میں نعمت چاہتے ہیں، یہ جو ایمان اصل ہے اور اس کی وجہ سے اتمام نعمت ہے، اور ایمان کیا ہے، یہ سب پھر داستان بہت طویل ہے، میں گزر رہا ہوں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ۔ ان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں زیادہ فکر اس میں ہوتی ہے کہ ہمیں سے نعمت چھن نہ جائے۔ آپ نے فرمایا لا تدوم النعم الا بعد الثلاث، نعمت مسلسل باقی نہیں رہتی ہے مگر تین چیزوں کے بعد۔ پہلی کیا ہے؟ معرفت بما یلزم للہ سبحانہ فیہ، اس نعمت میں جو خدا کے لیے لازم ہے، جو یہ نعمت خدا کی ہے، اس کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ معرفت نعمت کہیں اگر خلاصتاً، کیا آپ کو پتا ہو کہ نعمت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نعمت ہے کس کی؟ یہ کس کی ملکیت ہے؟ میری کتنی ہے یا میری سرے سے ہے ہی نہیں، اور میں اس نعمت پر فقط جانشین ہوں، میں اس نعمت کے لیے فقط ٹرسٹی ہوں، یہ ویلتھ کسی اور کی ہے، یہ جائیداد کسی اور کی ہے، یہ پراپرٹی کسی اور کی ہے، سرے سے میری ہے ہی نہیں۔ یہ معرفت ہونا ضروری ہے۔ جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے، وہ نعمت حیات ہو، وہ نعمت علم ہو، وہ نعمت مال ہو، وہ نعمت جمال ہو، وہ آپ کی سرے سے ہے ہی نہیں، کسی اور کی ہے، کسی اور نے آپ کو دے رکھی ہے۔ وَأَدَاءُ شُكْرِهَا، معرفت ہو نعمت کی، اور دوسرا اس نعمت پر
شکر کیا جائے. اگر نعمت پر شکر نہ کیا جائے تو وہ نعمت پھر باقی نہیں رہتی، وہ نعمت پھر نقمت بن جاتی ہے. اگر نعمت پر شکر کیا جائے تو وہ نعمت نہ فقط باقی رہتی ہے بلکہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ نعمت مزید بڑھ جاتی ہے، کئی چند گنا ہو جاتی ہے. آپ علی عابد، یہ چچا ہیں یا جد ہیں عبدالعظیم حسنی کے، مستجاب الدعوات تھے اور زندان بنی عباس میں تھے. اور وہاں پر ان کی فیاضی اور ان کی سخاوت یہ تھی کہ جب شکنجہ کیا جاتا تھا، اور یہ ابھی بھی ظالموں کے ہاں ہے کہ انہیں شکنجہ کیے بغیر، ٹارچر کیے بغیر سکون نہیں آتا. وہ جب آئے گا جلاد تو اس کو کسی کو ٹارچر کرنا ہے اور اسے رپورٹ کرنا ہے یا جو بھی ہے. جب آتے تو یہ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے تھے کہ بھئی مجھ پر ٹارچر کرو، باقی سادات کو چھوڑ دو. سادات حسنی پر جو کچھ مظالم ہوئے بنی عباس کی طرف سے، اس میں سے ایک مثال ان کی ہے، علی عابد کی. ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، انہی کے رشتہ داروں میں سے، سادات میں سے. وہ کہتے ہیں آپ تو مستجاب الدعوات ہیں اور ہم نے اس کو بہت زیادہ ملاحظہ بھی کیا ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے گی، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف صبر کے نتیجے میں ملتے ہیں. میں ان مقامات کا حصول چاہتا ہوں، اس لیے ان مصائب پر صبر کر رہا ہوں. یعنی ان کی نگاہ میں یہ مصائب بھی نعمات ہیں اور ان نعمتوں کے ذریعے ان مقامات کا حصول ہے. اور روایات میں ہے کہ رسالت مآب سے بھی ام المومنین نے کہا تھا کہ آپ بھی دعا کریں کہ آپ کے بیٹے حسین سے یہ آفت، یہ مصائب ٹل جائیں. وہاں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا، میری دعا سے یہ مصائب تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن پھر وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو حسین کو اور اولاد حسین میں سے مہدی زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو حاصل ہوگا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دوام نعمت کے لیے معرفت نعمت، شکر نعمت والتعب فیہا. نعمت کو اگر موندگار کرنا ہے، نعمت باقی رہے، تمہارے پاس رہے، تم سے چھن نہ جائے، سلب نہ ہو جائے، تو تعب، تھکنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اور یہ پھر مخصوصاً آج کل اسٹوڈنٹس آزاد ہوئے میں، پڑھائی ختم ہوئی ہے، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان میں بہت سے بہت زیادہ بلینٹ، بہت ذہین، بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے نعمت ذہانت سے مالا مال کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محنت نہیں کرتے. اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، تجھے ذہانت دی ہے، تجھے جینیس بنایا ہے، یہ تمام نعمتیں تجھے دی ہیں، صلاحیت بھی دی، جوانی بھی دی، تجھے وقت بھی دیا، تجھے حسن بھی دیا، تجھے جمال بھی دیا، سب کچھ دیا، تو نے محنت نہیں کی. یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں تجھے نہ فائدہ کوئی بھی نہیں دیں گی اور یہ نعمتیں باقی بھی نہیں رہیں گی. ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے کن ذہن لوگوں کو ذہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت سے ذہین بچوں کو کن ذہن ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے تقریباً روز کا مشاہدہ ہے، روز ہر شخص کا روز، ہر استاد کا روز بحسبے ہے. ہم نے ہر روز اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ذہین ترین بچے نالائق ترین بچوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور نالائق ترین بچے ذہین ترین بچوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو محنت کرے گا وہی جو نعمتیں ہیں ان کو سنبھال پائے گا.